چلتے پھرتے دو الفاظ پڑھ لیا کریں۔ اللہ کو یہ دو الفاظ اتنے پسند ہیں کہ اللہ پاک نماز عشاء کے بعد ایک ولی بھیجے گا اور وہ تمہارے گھر 2 کروڑ کا بیگ دے کر چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے ذریعے آپ بوریاں بھر بھر کے دولت اکٹھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی آسان اور مختصر ہے۔ اگر آپ رزق کے لیے بھاگ بھاگ کر تھک چکے ہیں، چاہے آپ کی دکان ہے یا آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں، اور دن رات کی محنت کے باوجود آپ کے پاس اتنی دولت نہیں کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اچھی طرح خیال رکھ سکیں، تو یہ وظیفہ آپ کے پاس اتنی دولت لائے گا کہ آپ امیر ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے ان ہدایات پر لازمی عمل کریں، نہیں تو وظیفے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، اس کی عام اجازت ہے۔ پورے وظیفے کے عمل کے لیے جائے نماز ایک ہی مخصوص کریں، بار بار جائے نماز نہ بدلیں۔ وظیفہ یا عمل روزانہ ایک ہی مقررہ وقت پر بلا ناغہ پڑھیں۔ وظیفہ یا عمل کرتے ہوئے اللہ پر یقین اور اعتماد مضبوط رکھیں، کیونکہ خدا پر مکمل اعتماد کرنے والوں کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس وظیفے کو کوئی بھی مرد یا عورت کر سکتا ہے۔ یہ عمل بہت آسان اور مختصر ہے۔ اس وظیفے کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس عمل کے لیے آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ عمل کرنے کے لیے آپ کا باوضو حالت میں ہونا ضروری ہے۔ بغیر وضو کے بغیر آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ عمل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کرنی ہے، تاکہ اگر آپ ہر روز یہ تسبیح کر لیا کریں گے تو کبھی بھی آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا، اور آپ خود لوگوں کی دولت سے مدد کیا کریں گے اور ہمیں دعا دیا کریں گے۔ محترم ناظرین، اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ ناظرین، اس تصویر میں بہت طاقت ہے اور یہ بہت اثر رکھتی ہے اور ہر حاجت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہو، رشتے میں رکاوٹ ہو، یا پسند کی شادی میں مسئلہ ہو، گھر میں بے برکتی ہو، میاں بیوی میں بندش ہو، رشتہ داروں میں بد کلامی کا مسئلہ ہو، پڑوس میں مسئلہ ہو، کوئی کام نہ بن رہا ہو، کوئی جاب تلاش کر رہے ہیں یا جاب نہ لگ رہی ہو، کسی حاسدین کے حسد کا مسئلہ ہو، نظر بد کا مسئلہ ہو، اولاد نہ ہو یا اولاد بگڑی ہوئی ہو، مطلب کوئی بھی حاجت ہو، انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں گے، اللہ سے رو رو کر سجدے میں جا کر دعا کریں گے، کیونکہ سجدے میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہر غم، پریشانی، مصیبت اور دکھ چٹکیوں اور منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کے درمیان سچی دوستی تھی۔ ایک مرتبہ شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ اپنے دوست ابراہیم بن ادہم کے پاس آئے اور کہا، میں ایک تجارتی سفر پر جا رہا ہوں، سوچا کہ جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کر لوں، کیونکہ اندازہ ہے کہ سفر میں کئی مہینے لگ جائیں گے، لیکن موقع کے خلاف چند ہی دنوں میں واپس لوٹ آئے۔ تو جب حضرت ابراہیم بن ادہم نے انہیں مسجد میں دیکھا تو حیرت سے پوچھ بیٹھے، کیوں شفیق اتنے جلدی لوٹ آئے؟ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، حضرت میں کیا عرض کروں، راستے میں ایک حیرت انگیز منظر دیکھا اور الٹے پاؤں گھر لوٹ آیا۔ ہوا یوں کہ ایک غیر آباد جگہ پہنچا، وہیں میں نے آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ اچانک میری نظر ایک پرندے پر پڑی جو نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ اڑ سکتا ہے۔ مجھے اس کو دیکھ کر ترس آیا۔ میں نے سوچا کہ اس ویران جگہ پر یہ پرندہ اپنی خوراک کیسے پاتا ہوگا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ اتنے میں ایک دوسرا پرندہ آیا۔ اس نے اپنی چونچ میں کوئی چیز دبا رکھی تھی۔ اس نے آتے ہی وہ چیز معذور پرندے کے آگے ڈال دی اور معذور پرندے نے وہ چیز اٹھا کر کھا لی۔ اس دوسرے پرندے نے اس طرح کئی پھیرے کیے
بالا آخر اس معذور پرندے کا پیٹ بھر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے کہا سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ اس ویران و سنسان جگہ پر ایک پرندے کا رزق اس کے پاس پہنچا سکتا ہے تو مجھ کو رزق کے لیے شہر در شہر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں سے واپس چلا آیا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا شفیق، تمہارے اس طرح سوچنے سے مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ ہم نے آخر اس معذور پرندے کی طرح بننا کیوں پسند کیا جس کی زندگی دوسرے کے سہارے چل رہی ہو؟ تم نے یہ کیوں نہیں چاہا کہ تمہاری مثال اس پرندے جیسی ہو جو اپنا پیٹ بھی پالتا ہے اور دوسروں کا بھی پیٹ پالنے کے لیے کوشش کرتا ہے؟ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے یہ سنا تو بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کو چوم لیا اور کہا ابو اسحاق، یہ حضرت ابراہیم بن ادھم کی کنیت ہے، تم نے میری آنکھیں کھول دی، وہی بات صحیح ہے جو تم نے کہی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں دو نصیحتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ زندگی میں ہم دوسروں کے لیے کبھی بوجھ نہ بنیں، اور دوسری یہ کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے کام آئیں، پاکیزہ اور حلال روزی کما کر دوسروں کے لیے سہارا بنیں۔ حضرت شیخ حماد ابو الخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو 2 دن سے مجھ پر فاقہ تھا، تو میں نے مواجہہ شریف میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا مہمان ہوں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک طرف بیٹھ کر درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو گیا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سو گیا، تو خواب میں مجھے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور بائیں طرف فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو جلدی جلدی سب کے آگے بڑھ کر میری طرف تشریف لائے اور مجھے فرمایا خوش آمدید، اللہ کے رسول کے مہمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ میں اٹھا اور تعظیم بجا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے ایک روٹی عطا فرمائی جو میں نے خواب میں ابھی آدھی کھائی تھی کہ فرط شوق سے میری آنکھ کھل گئی تو باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت شاہ عبد الرحیم نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رمضان المبارک میں مشقت کی وجہ سے سخت کمزوری طاری ہو گئی، قریب تھا کہ روزہ افطار کر لیتا مگر فضیلت رمضان شریف کے فوت ہونے کے خوف سے باز رہا۔ اس غم کی حالت میں درود پاک پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی۔ میں نے خواب میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لذیذ اور خوشبودار کھانا عطا فرمایا۔ میں نے شکم سیر ہو کر کھایا اور ٹھنڈا پانی پیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عطا فرمایا تھا۔ پھر بیدار ہو گیا تو نہ تو بھوک تھی، نہ پیاس اور نہ کسی قسم کی تھکاوٹ، اور میرے ہاتھ میں ابھی تک زعفران کی خوشبو آ رہی تھی، اور بعض عقیدت مندوں نے سنا تو میرا ہاتھ دھو کر تبرکن اس سے روزہ افطار کیا جس سے ان کے قلبی احوال کھل گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، زندگی میں غم اور پریشانیاں تو ہر انسان پر آتی ہیں، کبھی بھی ان غموں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب بھی کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، فوراً اپنا سارا غم، اپنا سارا دکھڑا اللہ رب العزت کو سنائیں۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ چلتے پھرتے یہ 2 الفاظ پڑھنے ہیں۔ اللہ کو یہ الفاظ اتنے پسند ہیں کہ اس کو پڑھنے والے کی تمام مشکلات آسان اور تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ رزق میں کمی اور تنگ دستی کا شکار ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے صرف 2 الفاظ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کو چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ صرف چند ہی دن کے اندر غیبی خزانوں کے منہ کھل جائیں گے۔ آپ کی جتنی بھی حاجات یا پریشانیاں اور مشکلات ہوں گی، انشاءاللہ صرف ان 2 الفاظ کا ورد کرتے رہنے سے اللہ کی غیبی مدد فوری آ جائے گی اور آپ ہر وقت اللہ کی پناہ میں رہیں گے اور زندگی میں ہر معاملے میں کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اگر آپ رزق میں کمی یا تنگ دستی کا شکار ہیں، مسلسل پریشان رہتے ہیں، پیسہ آتا ہے اور کدھر چلا جاتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، تو آج کا وظیفہ آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عمل کو میرے کہنے پر اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف چند دن کر لیں، انشاءاللہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میری ویڈیو کو اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ لازم
لازمی شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ چلتے پھرتے دن میں جب جب آپ کو وقت ملے آپ نے اس عمل کو ان 2 الفاظ کا ورد کرتے رہنا ہے اور 7 دن تک لگاتار اس عمل کو کرتے رہنا ہے، اور ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابندی لازمی کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہا کریں، کیونکہ باوضو رہنے سے اور پاک صاف بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ 2 الفاظ کون سے ہیں نوٹ فرما لیں، یا مالکو یا ذوالجلال والاکرام۔ ان 2 الفاظ کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، جب جب وقت ملے آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اور روزانہ کم از کم 1000 دفعہ اس کا ورد جاری رکھنا ہے۔ صرف 7 دن کے اندر اندر آپ اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھیں گے۔ بہت سے علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ کے ان 2 ناموں میں اسم اعظم ہے، اور ان 2 ناموں کو پڑھنے کے بعد اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ ان 2 ناموں کا ورد کرنے والا کبھی تنگ دستی کا، رزق میں کمی کا شکار نہیں ہوتا۔ اس عمل کو کرنے والے سے اللہ پاک اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اسے رزق کی پریشانی سے نکال دیتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں بہت سے عمل اور وظائف کیے ہوں گے، اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے صرف چند دن کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس قدر فوائد ملیں گے کہ آپ پوری زندگی مجھے دعائیں دیں گے، اور یہ عمل دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے پھریں گے۔ جو شخص دل کی گہرائیوں سے ان ناموں کو پڑھے گا انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی۔ 7 دن یہ وظیفہ کرنا ہے، اور عمل کے اول و آخر 3 بار درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ سورۃ قریش 1 دفعہ پڑھیں گے تو اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا، کھانا فوڈ پوائزن نہیں بنے گا، اور کھانا بیماری نہیں بنے گا، صحت بنے گا۔ وہ کھانا اسے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا، نیکی کا ذریعہ بنے گا۔ اور جو دوسری دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا اللہ پاک جل شانہ اس کو ایسا دسترخوان صدا دیتا رہے گا، بہترین اچھے سے اچھا عطا فرماتے رہیں گے۔ ظاہر ہے روزی سکھی ہوگی تو دسترخوان اچھا ہوگا، اور جو تیسری مرتبہ سورۃ قریش پڑھے گا اللہ اس کی 7 نسلوں کو بھی لاجواب کھانے دسترخوان رزق دیتے رہیں گے۔ آپ بھی آج سے ہی یہ پڑھیں، زندگی میں تبدیلی آپ خود محسوس کریں گے۔ قرآن پاک دنیا کے ہر انسان کے لیے ہدایت اور مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر نازل کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی آخری آیت نازل ہونے کے 1400 سال بعد بھی اس کے متن میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہو سکی، اور نہ ہی قیامت تک ہو سکے گی۔ ناظرین، ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں، صدقہ خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، اور لالچ کبھی نہ کریں، محنت کریں، حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگساری اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہیں۔ وہ لڑکا اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ اسی اثناء میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ جناب، جس جرم کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے میں نے وہ جرم نہیں کیا، اور اس جرم کا مجھ پر الزام لگانے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی نے یہ سن کر سرکاری اہلکاروں کو وہیں روکا اور کہا اس لڑکے کی سزا فی الحال روک دی جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا، اگر یہ لڑکا گناہ گار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما دیا۔ حضرت علی نے الزام لگانے والی عورت سے دریافت کیا کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ دست درازی کی ہے؟ وہ جرم کیا ہے جس پر تو نے اسے سزا کے لیے پیش کیا تھا؟ اس عورت نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا ہاں۔ اس پر حضرت علی نے اپنا رخ لڑکے کی جانب موڑا اور اس سے پوچھا یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا یہ عورت میری ماں ہے، جس پر عورت نے اس لڑکے کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس عورت کے انکار پر معاملہ گھمبیر ہو گیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بڑا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو اچھا ہے اے عورت، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ عورت چیخ اٹھی کہ علی، کیا کسی بیٹی کی ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب فرمایا کہ تیرا اس دعوے
کا کیا مطلب ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، اے علی، یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ دست درازی کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا ہرگز نہیں۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ تو نے اپنے بیٹے کے اوپر ایسا گھٹیا الزام کیوں لگایا؟ عورت نے جواب دیا، میری شادی ایک چھوٹی عمر میں امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ ابھی کمسن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خاوند مر گیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور بالا آخر میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی، یہ ماں کو تلاش کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورغلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا، اور دولت کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا، جبکہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس واقعے کا علم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذہانت کے بلبوتے پر ایک پیچیدہ مسئلے کی گرہ کھول دی اور ایک بے گناہ کو سزا ملنے سے بچا لیا۔ محترم ناظرین، 5 وقت کی نماز ضرور ادا کیا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ صدقہ خیرات ضرور کیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔